ایسا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بروس لی جیسا مارشل آرٹسٹ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بروس لی نے اپنے مارشل آرٹ کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں کی جو دوسرے مارشل آرٹسٹ کے لیے مثال بن گئیں، اور اس مارشل آرٹ میں سے ایک تھا ان کا ون ہینڈ پش اپ، جو وہ صرف اپنے انگوٹھے اور اپنی انڈیکس فنگر کی مدد سے پرفارم کرتے تھے۔ اس فوٹو میں آپ بروس لی کو یہ پش اپس پرفارم کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں بروس لی کے علاوہ کوئی بھی یہ کارنامہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ 9 ایسی تاریخی باتیں جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس تصویر میں نظر آنے والی لیڈی کا نام جولیا پاسترانا تھا۔ یہ میکسیکو سے تھیں، جنہیں کبھی دنیا کی بدصورت عورت کہا جاتا تھا۔ 1834 میں پیدا ہونے والی جولیا پاسترانا ایک سنگر اور اسٹیج پرفارمر تھیں۔ ان کا پورا جسم اور فیس بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جو کہ ایک کونجینیٹل ہائپرٹریکوسس ٹرمینالس ڈس آرڈر کی وجہ سے تھا۔ اس ریئر جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ مسوڑوں کے ہائپرپلاسیا کا شکار تھیں، جس کی وجہ سے ان کا جبڑا پھولا ہوا تھا۔ جولیا پاسترانا کو کبھی دی ایپ وومن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ روئے چیپمین اینڈریوز نے 1921 میں اپنی ایک بک ایکراس منگولین پلائنز میں ایک جیل کو مشاہدہ کرنے کا ذکر کیا، جسے انہوں نے دنیا کی بدترین جیلوں میں ایک قرار دیا۔ اس جیل میں انہوں نے تابوتوں سے بھرے کمرے دیکھنے کا ذکر کیا، جو 4 فٹ لمبے اور 2 فٹ چوڑے تھے۔ یہ قیدیوں کے سیل تھے، جنہیں اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ قیدی پوری طرح لیٹ نہ سکیں اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکیں۔ ان تابوتوں میں صرف 6 انچ چوڑا سوراخ تھا، جہاں سے انہیں کھانا دیا جاتا تھا۔ انہیں ہتھکڑیاں بھی لگائی جاتی تھیں۔ ان قیدیوں کو ان لکڑی کے باکسز میں پھانسی سے پہلے رکھا جاتا تھا، جن میں سے بہت سے قیدی پھانسی لگنے سے پہلے ہی اس دردناک قید سے مر جاتے تھے۔ الیگزینڈر بوگدانوف رشیا کا ایک فیمس ڈاکٹر، رائٹر اور پولیٹیشین تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں اس نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ اس دور میں رشیا کو سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ بوگدانوف کو ہمیشہ سے زندہ رہنے کا جنون تھا، اور ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا۔ زندہ رہنے کے لیے اس نے جو طریقہ ڈھونڈا وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کا تھا، یعنی اپنے پورے جسم کا خون تبدیل کروانا۔ یہ کر کے اسے لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ الیگزینڈر بوگدانوف کو ایک جینیس سمجھا جاتا تھا، لیکن جب کسی لالچ کو مقصد بنا لیا جائے تو وہ جنون اور پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ بوگدانوف کے ساتھ بھی ہوا۔ 1920 کی دہائی میں اس نے کئی بار اپنا خون تبدیل کروایا۔ بوگدانوف اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ بہت زیادہ جوان دکھنے لگا ہے، اور اس کی نظر بھی بہتر ہو گئی ہے اور بال گرنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ اس نے بہت بار اپنا خون تبدیل کروایا، اور کئی بار یہ دوسروں کا خون ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک اسٹوڈنٹ سے خون لیا جسے ملیریل انفیکشن تھا، اور اسی بلڈ ٹرانسفیوژن نے اس کی جان لے لی۔ الیگزینڈر بوگدانوف کو ایک میڈ سائنٹسٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے شروعات میں امریکن لوگ اپنے بچوں کو ڈاک کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج سکتے تھے، اور اسے غیر قانونی بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ ایک بچے کو بھیجنے کے لیے ان کے پیرنٹس کو 15 سینٹس ادا کرنے ہوتے تھے۔ اگر کسی بچے کا ویٹ زیادہ ہو تو انہیں زیادہ قیمت ادا کرنی ہوتی تھی۔ ان بچوں کے پاس ایک اسٹیمپ ہوتی تھی جو ان کے کپڑوں سے جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اس اسٹیمپ میں بچوں سے متعلق ساری معلومات ہوتی تھیں، جس کی مدد سے بچہ اپنے صحیح پتے پر پہنچ جاتا تھا۔ چائنا میں فٹ بائنڈنگ ایک ایسا فیشن تھا جس میں فیمیلز کے پیروں کو بچپن سے ہی باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ ان کے پیر 3 انچ سے زیادہ بڑے نہ ہو سکیں۔ چائنیز لوگ اس فیشن کو خوبصورتی اور امیری کی نشانی مانتے تھے۔ اس وقت ایسے پیروں کو اسٹیٹس سمبل کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اس عجیب فیشن کا نتیجہ خطرناک ہوتا تھا۔ ان عورتوں کے پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں اور بوڑھا ہونے کے بعد وہ چل بھی نہیں سکتی تھیں۔ 1912 میں اس فیشن کو بین کر دیا گیا تھا۔ گیبرل گراناڈوس نام کا یہ آدمی اسپین میں رہتا تھا اور ایک پوسٹ مین تھا۔ گیبرل کو 3,84,912 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی، جو دنیا کی تاریخ میں کسی بھی شخص کو دی جانے والی سب سے طویل جیل کی سزا ہے۔ گیبرل کے اوپر 40,000 لیٹرز ڈیلیور نہ کرنے کا الزام تھا۔ ایک وقت تھا جب لوگ بیئر کا شکار کرنے کے لیے بیئر ہنٹنگ سوٹ پہنا کرتے تھے۔ یہ پورا سوٹ نوکیلے کانٹوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اسکرین پر جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوٹ 19ویں صدی کے دوران روس کے سائبیریا میں بیئر کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہنری فورڈ کا ماڈل ٹی، جسے دنیا کی پہلی موٹر گاڑی مانا جاتا ہے، یہ 1908 میں تیار ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہنری فورڈ کے اس ماڈل سے صدیوں پہلے لیونارڈو ڈا ونچی کار کی ڈیزائننگ بنا چکے تھے،
لیکن صحیح معنوں میں کسی نے پہلی آٹو موبائل بنائی تو کارل بینز تھے، جنہوں نے 1835 میں پہلی گاڑی بنائی تھی۔ کارل بینز ایک جرمن آٹو موبائل انجینئر تھے۔ ہنری فورڈ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے موٹر کار کو امیروں کی لگژری سے نکال کر تمام لوگوں کی پہنچ میں کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔